نبی کے ذکر کی محفل سجائی گئی ہے کہ ہم ذکر اللہ کا کریں، ذکر رسول اللہ کا کریں، ذکر اللہ کے نیک بندوں کا کریں اور اصال ثواب مرحومہ مغفورہ خاتون کو پہنچے۔ یہی مقصد ہے گھر والوں کا، یہی مقصد ہے ان کے خیش و اقارب کا، ان کے بالکل قریبی رشتہ داروں کا، اور جو لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جو کھانا کھائے ہیں کھانا ہمارے پیٹ میں جائے، اصال ثواب مرحومہ کی قبر میں جائے، یہی مقصد ہے۔ تو بڑی اچھی گفتگو حضرت علامہ مولانا راحیل اشرفی صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی ہوئی، ہر زاویے سے، ہر طریقے سے اور ہر موضوع کے تحت انہوں نے کم وقتوں میں بڑا اچھا بیان کیا ہے۔ اگر اس پر ہم گامزن اتریں، اسے ہم قبول کر لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے، لمبی گفتگو نہیں، کرسی سمجھ کر یہ نہ سمجھیں کہ کرسی پر آرام دہ ہیں تو لمبا کھینچیں گے، نہیں، ہم بھی اپنے بڑوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں، چونکہ اس میں حضرت حافظ صاحب قاری صاحب قبلہ مدرسہ چلاتے ہیں، یہ بھی امام صاحب ہیں، حضرت بھی امام صاحب ہیں، میں بھی امام صاحب ہوں۔ ہاں تو مختصر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاریکیاں فرار ہوئی، نور بھر گیا۔ تاریکیاں فرار ہوئی، تاریکیاں اندھیرا ظلمت چھٹ گئی، تاریکیاں فرار ہوئی، نور بھر گیا، جب چہرے رسول پر گیسو سور گیا۔ گیسو سمجھتے ہیں؟ جب نبی کے بال لہراتے ہیں تو نور کے جھرنے جھرتے ہیں۔ تاریکیاں فرار ہوئی، نور بھر گیا، جب چہرے رسول پر گیسو سور گیا، اور یہ بھی ہے مصطفیٰ کی بلندی کی ایک جھلک، یہ بھی ہے مصطفیٰ کی بلندی کی ایک جھلک، پہنچی دعائیں بعد میں پہلے اثر گیا۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے، ہمارے ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں تھی، اللہ اسے قبول فرما لیتا۔ تاریکیاں فرار ہوئی، نور بھر گیا، جب چہرے رسول پر گیسو سور گیا، اور یہ بھی ہے مصطفیٰ کی بلندی کی ایک جھلک، پہنچی دعائیں بعد میں پہلے اثر گیا، اور کہتے تھے دیکھ دیکھ کر حسین کو سبھی، کہتے تھے دیکھ دیکھ کر شبیر کو سبھی، سرکار دیکھیے نا یہ آپ پر گیا، سرکار دیکھیے نا یہ آپ پر گیا۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ یا رسول اللہ جو تجھے چومے تو چومتا رہ جائے، یا رسول اللہ جو تجھے چومے تو چومتا رہ جائے، پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے، یا رسول اللہ جو تجھے چومے چومتا رہ جائے، پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے، اور یا رسول اللہ تیرا چہرہ تو اتنا پیارا چہرہ ہے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، کوئی دیکھے تو دیکھتا رہ جائے، اور یا رسول اللہ تیری ہستی عجیب ہستی ہے، تیری ہستی عجیب ہستی ہے، کوئی سوچے تو سوچتا رہ جائے، کوئی سوچے تو سوچتا رہ جائے، اور یا رسول اللہ جو تجھے چومے تو چومتا رہ جائے، پھر وہ جھومے تو جھومتا رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اب ترجمہ سنیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان الذین جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یعنی اچھے کام کیے، برے کاموں سے بچتے رہے،
अच्छे काम किए, अल्लाह ताला उसके लिए कायनात में मोहब्बत डाल देगा। सारी कायनात में अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत कायनात के दिलों में डाल देगा। अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा किसके लिए? जो ईमान लाने के बाद अच्छा काम किया, ईमान लाने के बाद नेक सालिह अमल किए, उसके लिए अल्लाह ताला क्या करेगा? दिलों में मोहब्बत डाल देगा। आज हम पूजा कॉलोनी में हैं, एक घर में हैं, चंद अशखास यहाँ पर बैठे हैं, जिक्र किसका करते हैं? रसूलुल्लाह का। जिक्र किसका करते हैं? सहाबाए किराम का। जिक्र किसका करते हैं? गौसे आज़म का। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, क्या इसमें से किसी ने गौसे आज़म को देखा है? नहीं देखा है। किसी ने रसूलुल्लाह को देखा है? नहीं देखा है। किसी ने सहाबा को देखा है? नहीं देखा है। मगर जबान पर रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाह को देखा है? नहीं देखा है। जबान पर अल्लाह का नाम, उठे तो अल्लाह, बैठे तो अल्लाह, सोए तो अल्लाह, हर बात में अल्लाह अल्लाह। और जब इंसान अल्लाह अल्लाह करता है तो दिल उसका साफ हो जाता है। लेकिन हमने देखा नहीं है, मगर हम मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, रसूलुल्लाह से करते हैं, सहाबा से करते हैं, गौस से करते हैं, कुतुब से करते हैं, अब्दाल से करते हैं, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। आखिर वजह क्या है? अल्लाह फरमाता है कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करता है, हम उसकी मोहब्बत कायनात के जर्रे जर्रे में डाल देते हैं। कायनात के जर्रे जर्रे में डाल देते हैं। यही वजह है कि हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। इंसान तो मोहब्बत करते ही हैं, चरिंदों परिंद भी मोहब्बत करते हैं। क्यों? कि जब हम जंगलों में जाते हैं तो खदशा होता है शेर का, खदशा होता है चीता का, खदशा होता है हाथी का, कहीं हाथी हम पर हमला आवर न हो जाए, कभी चीता मुझे चीर फाड़ न डाले, शेर अपना खुराक न बना डाले। इसलिए हम जब तालाब और नदी में जाते हैं तो मगरमच्छ से डरते हैं, कहीं हमें निगल न जाए। मगर जब इसी रास्ते से, उसी खतरनाक वादियों से, उसी खारवार वादियों से जब अल्लाह वाले गुजरते हैं तो उन्हें खदशा नहीं होता है। हमारी आंखों ने देखा है, आपकी आंखों ने देखा है, किताबों में हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, उलमा से सुना भी है कि जिस रास्ते से अल्लाह वाले गुजरते हैं, शेर होते हैं तो शेर एहतराम करता है, चीता होता है तो चीता एहतराम करता है, मगरमच्छ होता है तो वो एहतराम करता है। क्यों? क्योंकि नेक अमल किया है, ईमान लाने के बाद अच्छा काम किया है। अल्लाह ने वादा कर लिया कि जो ईमान लाने के बाद नेक अमल करेगा, कायनात के दिलों में उसकी मोहब्बतें डाल दूंगा। और जब अल्लाह मोहब्बत डाल देगा शेर के दिल में, तो शेर का क्या मजाल है कि हम पे हमलावर हो जाए। हजरत मौला कायनात मौला अली, क्या बात है, क्या मिसाल है साहब। मौला अली जब निकल, मौला अली भी शेर हैं, मगर ये खुदा के शेर हैं। और एक है जंगल का शेर, एक है जंगल का शेर। तो एक सहाबी आए और कहने लगे, ऐ मौलाई कायनात, आपका एहतराम तो जंगल का शेर भी करता है, आपका एहतराम तो जंगल का शेर भी करता है। तो मौलाई कायनात ने क्या फरमाया? अरे तुम जंगल के शेर की बात करते हो, मेरा एहतराम तो सिद्दीक़ो उमर भी करते हैं। मेरा एहतराम तो सिद्दीक़ो उमर भी करते हैं। वो उमर जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा उमर जिस रास्ते से निकल जाता है, शैतान उस गली में आना जाना छोड़ देता है। मौला फरमाते क्यों? क्योंकि मौला अल्लाह से डरते हैं। मौला नेक ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, नेक अमल करते हैं, बुराइयों से बचते भी हैं, लोगों को बचाते भी हैं। इसलिए उसका एहतराम सब कोई करता है। क्यों करता है? अल्लाह का वादा है। किसका वादा है? अल्लाह का वादा है। इन्नल लज़ीना आमनू 16वां पारा है,
سورہ مریم کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان میں حضرت جبریل کو طلب فرماتا ہے. اب تفسیر پڑھیے. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں، روح الامین ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اسے طلب فرماتے ہیں جبریل سے. اللہ فرماتا ہے اے میرے جبریل میں زمین پر فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. آسمان میں اعلان کر دو، جتنے آسمان میں ہیں سب اس سے محبت کریں. حضرت جبریل آسمان میں اعلان فرماتے ہیں، ندا دیتے ہیں اے آسمان والو، اللہ تعالیٰ زمین پر فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو. جتنے فرشتے ہیں سب محبت کرتے ہیں. اب حکم ہوتا ہے جبریل زمین پر جاؤ اور زمین پر اعلان کر دو میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. حضرت جبریل زمین پر آتے ہیں اور ندا دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں. حضرت اب عقیدے کی بات سنیے. حضرت نے عقیدے کی بات کہی ہے، بڑی پیاری بات کہی عقیدے کی. اب حدیث میں، قرآن کی تفسیر میں اب عقیدے کی بات سنیے. آسمان پر کوئی گروہ بندی نہیں ہے، آسمان والوں میں کوئی گروہ بندی نہیں ہے. فرشتے ہیں، اللہ کا حکم پاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مگر زمین پر گروہ بندی ہے. کیوں بندی ہے؟ کیوں بندی ہے؟ کیونکہ شیطان نے وعدہ لیا تھا اے اللہ ہم تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر میرا ہوگا، اگر وہ میرا ہوگا، اب مرنے سے پہلے توبہ کر لیا ہوگا، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھانک کے برابر ہو، توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء صالحین فرماتے ہیں کہ جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو استغفار پڑھ لیا کرو. ہو سکتا ہے جانے میں انجانے میں کوئی کفری الفاظ بول دیے ہوں زبان سے. نبی نے خود فرمایا ہے کہ زمانہ آئے گا لوگ صبح میں مسلمان رہیں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان نکل جائے گا. اس لیے بستر پر جاؤ تو کیا کرو؟ استغفار پڑھو. استغفار صرف گناہوں سے مٹانے کے لیے نہیں ہے، استغفار کے کئی فائدے ہیں. اب سن لیجئے، میں قرآن سنا رہا ہوں. استغفار کے کئی فائدے ہیں. استغفار گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی ہے، استغفار درجات میں بلندی کے لیے بھی ہے، استغفار رزق بڑھانے کے لیے بھی ہے، استغفار عزت بڑھانے کے لیے بھی ہے. اور جس کو اولاد نہ ہوتا ہو وہ استغفار کرے، اللہ اولاد دے گا. کھیتی نہ ہوتی ہو، استغفار کرے، کھیتی ہوگی. اب جب آپ یاسین شریف پڑھیں گے، سورہ صف پڑھیں گے، 23واں پارہ پڑھیں گے، 29واں پارہ پڑھیں گے تو پوری وضاحت ہے کہ استغفار پڑھنے سے کیا کیا ہوتا ہے. اور اس کے بھی راوی ہے مولا کائنات. سبحان اللہ. اس کے بھی راوی کون ہے؟ مولا کائنات راوی ہے کہ مولا کائنات ہے. ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں تقریباً 10 سال شادی کو ہو گئے اور میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، مولا کچھ فرما دیں. شیر خدا فرماتے ہیں استغفار پڑھو. وہ شخص کنارہ ہوا، دوسرا آیا، کہنے لگا میں بہت پریشان رہتا ہوں، رزق کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں مگر رزق سے پریشان رہتا ہوں، کھانے پینے سے پریشان رہتا ہوں. مولا نے فرمایا استغفار پڑھو. 2 ہو گئے. ایک شخص اور آیا، کہنے لگا ہمارے مدینے میں باغ ہیں مگر کھجور صحیح سے پھلتے نہیں ہیں، کھجور صحیح سے پھلتے نہیں ہیں، میں پریشان رہتا ہوں. مولا نے فرمایا استغفار پڑھو. ایک شخص آیا، کہا بہت قحط سالی ہے، میں دیہات سے آیا ہوں، آپ تو شہر میں رہتے ہیں، میں دیہات سے، ایک عرابی آیا، میں دیہات سے آیا ہوں، بارش نہیں ہوتی ہے، مولا کچھ دعا فرما دیجیے. آپ نے کہا استغفار پڑھو. اب 4 لوگ جمع ہو گئے تو پہلے والے نے کہا حضور میں آیا تھا بیٹا کے لیے، اولاد کے لیے، آپ نے کہا استغفار پڑھو. یہ آیا تھا رزق سے پریشان کے لیے کہ رزق سے پریشانی دور ہو جائے، رزق میں بڑھاوا ہو جائے، استغفار پڑھو. پھل کے لیے استغفار پڑھو، پانی نہ ہو تو استغفار پڑھو. کہا قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن پڑھ. اب وضاحت کروں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں جلدی بتا رہا ہوں. مولا نے کیا کہا؟ استغفار پڑھو. تو مولا نے وضاحت یہ فرمایا کہ استغفار گناہوں کے لیے بھی کفارہ ہے، بیٹا کے لیے بھی کفارہ ہے، رزق کے لیے بھی کفارہ ہے، باغیچہ ہرا بھرا نہ ہو اس کے لیے بھی کفارہ ہے،
اور اگر رزق سے پریشان ہو گئے ہو تو اس کے بڑھانے کے لیے بھی کفارہ ہے. اب سنیں مولا نے فرمایا پڑھو قرآن شریف پڑھو. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. کیا ہے؟ واستغفر. فسبح اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. فسبح بحمد ربک اپنے رب کی حمد بیان کیجئے, تعریف بیان کیجئے. واستغفرہ اور اللہ کے لیے استغفار کیجئے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اپنے محبوب سے, ہم سب کے آقا سے, محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے استغفار کیجئے. تو آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ کیا ہمارے نبی گناہگار تھے؟ نہیں. معصوم ہے؟ معصوم ہے. گناہگار نہیں تھے. رزق سے پریشان تھے؟ نہیں تھے. غریبی کو خود اپنایا تھا. کھیتی باڑی سے پریشان تھے. دعا مانگتے تھے تو بارش آ جاتی تھی. ہاتھ کو ادھر کیا تو ادھر بارش, ادھر کیا تو ادھر بارش, ادھر کیا تو ادھر بارش, جدھر کیا ادھر بارش. کوئی پریشانی نہیں. معلوم ہوا کہ یہ استغفار صرف پریشانی سے بچنے کے لیے نہیں, درجات میں بلندی کے لیے بھی استغفار ہے. تو ہم اگر استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ گناہ کو بھی مٹاتا ہے, درجات کو بھی بلند کرتا ہے, عزت بھی بڑھاتا ہے. سماج میں, معاشرے میں ہماری عزت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ہم جب بستر پر جائیں تو کیا کریں؟ استغفار کریں. کیا کریں؟ استغفار کریں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ فرماتا ہے جو ایمان لائے پھر نیک عمل کیے تو کائنات کے دلوں میں اس کی محبت ہی ڈال دے گا. اب حضرت جبریل زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد اعلان کرتے ہیں اے زمین والو, اللہ تعالیٰ فلانے شخص سے بڑی محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. اب زمین پر آتے ہیں عقیدے کی بات. اب حضرت جبریل کی آواز پر جو لبیک کہتے ہیں, حضرت جبریل کی آواز پر جو لبیک کہتے ہیں, مان لیتے ہیں, وہی صحابہ کا, نبی کا, غوث کا وفادار ہوتا ہے. جو انکار کرتا ہے وہی غدار ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فرمان ربی ہے زمین پر جاؤ اور میں غوث سے محبت کرتا ہوں, اعلان کر دو. اب آپ سمجھیں کہ غوث سے محبت کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں یا غدار کرتے ہیں؟ تو جو جبریل کی آواز پر لبیک کیے وہ ہم ہیں, وہ آپ ہیں, اور جو لبیک نہیں کیے وہ کوئی اور ہے. یہ عقیدے کی بات ہے قرآن سے. یہ قرآن سے عقیدے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ محبتیں ڈال دے گا, اللہ محبتیں ڈال دے گا. غوث اعظم بغداد میں ہم یہاں سے نام لے رہے ہیں, خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں ہم یہاں سے پکار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کیے, اور جبریل جو اعلان کرنے کے لیے زمین پر آئے تھے ہم لبیک کیے تھے. اس لیے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے. اب میں جتنی محبتیں میں نے بیان کی ہے, اللہ تعالیٰ تمام محبتوں کے واسطہ اور اس کا سیرا مرحومہ کی قبر میں پہنچا دے. جو کہ ذکر نبی کا ہو, ذکر ولی کا ہو, یہ سارے ثواب کس کو ملے گا؟ مرحومہ کو. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ سارے ثواب کی محفل ہے. اور جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ نہیں کہ ہم اگر موت پر بولے تو ثواب ملے گا, ہم اللہ کا نام لیں گے تو بھی ثواب ملے گا, رسول اللہ کا نام لیں گے تو بھی ثواب ملے گا, غوث کا نام لیں گے تو بھی ثواب ملے گا, قرآن کی تلاوت کریں گے تو ثواب ملے گا, نعت پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. انما الاعمال بالنیات. نیت کا دار و مدار, عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. ہم نے نیت کی کہ مرحومہ کو ایصال ثواب پہنچے تو ہم نے اللہ کا ذکر کیا, رسول اللہ کا ذکر کیا, غوث اعظم کا ذکر کیا, سب. لیکن آج کل ہمارے معاشرے کے نبی نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ماں کا مقام بلند ہے تو باپ کا نیچا ہے. یہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر ماں کا مقام بلند ہے تو باپ کا بھی بلند ہے, یاد رکھیں. اور قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ کا لفظ آیا ہے. والدین بولتے ہیں باپ کو بھی اور ماں کو بھی. والدین باپ بھی اور ماں بھی.
पता नहीं लोग कैसे कैसे तर्जमा करते, सिर्फ माँ तर्जमा करते। बाप और माँ दोनों का एहतराम करो। अब सुने, ये कहां से मैं साबित कर रहा हूं, अब सुने। आजकल हमारे माशरे में हालत ये हो गई है कि वालिदैन माँ, वालिदैन माँ, वालिदैन माँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मदीना शरीफ है, एक शख्स आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह हमने मन्नत मांगी थी। कहा क्या मन्नत मांगी थी? कहा हमने मन्नत ये मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाए तो मैं जन्नत के ऊपर वाले दरवाजे को भी चूमूंगा और नीचे वाले चौखट को भी चूमूंगा। क्या कहा था? जन्नत के ऊपर वाले चौखट को भी और नीचे वाले चौखट को भी। मगर जब मन्नत मेरी पूरी हुई तो समझ में आया कि जन्नत तो जमीन पर है नहीं, जमीन तो आसमान पर है, जमीन तो बुलंदियों पर है, जमीन पर जन्नत तो है नहीं, जन्नत को तो मैंने देखा नहीं, मगर मैंने मन्नत तो मांग लिया, अब मन्नत तो पूरी करनी पड़ेगी। या रसूल अल्लाह आप बताएं मन्नत कैसे पूरी करूं? चूंकि मन्नत पूरी हो चुकी है, मैंने मन्नत मांगी थी, है अल्लाह अगर ये काम हो जाए तो मैं जन्नत के दोनों चौखट को चूमूंगा। देखिए कैसी मन्नत है, लेकिन अकीदा भी उनका साफ। देखिए कि जब बात समझ में नहीं आई तो कहां पहुंचे? रसूलुल्लाह की बारगाह में, आका की बारगाह में। और मन्नत भी कैसी मांगी जिसको देखा नहीं, जाने की तमन्ना है देखा नहीं, जाने की हसरत है देखा नहीं, जाने की आरज़ू है देखा नहीं। अल्लाहु अकबर। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया तेरी मन्नत पूरी हो गई? कहा मन्नत पूरी हो गई। तो ऐसा कर, घर चला जा, बाप के माथे को चूम लो, माँ के तलवों को चूम लो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो। जहां पर माँ का मकाम है वहीं पर बाप का भी मकाम है। माँ के तलवों के नीचे जन्नत है तो उसी जन्नत का दरवाजा बाप है। याद रखें, बाप जन्नत का दरवाजा है, अगर दरवाजे को नहीं पकड़ा तो जाएंगे कैसे? जिस तरह से अना मदीनतुल इल्म अलीयुल बाबुहा, जन्नत में जाना है तो दरवाजा तो अली है, दरवाजा अली है, और इल्म के शहर नबी है, और इल्म के दरवाजा कौन है? अली है। तो इससे हमें सबक हासिल करना चाहिए कि जहां माँ का एहतराम है वहीं पर बाप का भी एहतराम है। और जिस तरह से माँ मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, बाप भी मोहब्बत करता है। बाप भी मछली के लिए तड़पता है बच्चों से। यह और बात है कि बाप काम में मशगूल होता है मगर मोहब्बत में कमी नहीं होती है। जिस तरह से माँ के दिल में बेटे के लिए ममता है तो उसी बाप के दिल में बेटे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, शफकत है। तो आप माँ से भी प्यार करें और बाप से भी प्यार करें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह।